السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے او کل موہی باہر نکل، کب تک یوں ہی اندر سوتی رہے گی اور پلنگ توڑتی رہے گی؟ تو کیا سمجھتی ہے کہ تیرے یوں سونے سے میں تیرے بہانوں پر اعتبار کر لوں گی؟ چل اٹھ باہر نکل۔ اماں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے رات سے ہی بہت تیز بخار تھا، اس کی وجہ سے اٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی، لیکن صبح سویرے اماں کے دناتے ہوئے بولنے پر اور سیدھا میرے کمرے میں آ کر مجھے اٹھانے پر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ جسم ابھی بھی دکھ رہا تھا۔ میں نے نیمواں آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اماں آج رہنے دو، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے کچھ دیر کے لیے سو لینے دو، میں نے التجائیہ انداز میں اپنی ماں سے کہا۔ میری ماں نے وہیں پہ اپنا جوتا اتارا اور مجھے مارنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ بد دعائیں دینے لگیں۔ میں اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ بخار کی وجہ سے ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ میں نے پھر بھی اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر خود کو بچانے کی ایک ناکام کوشش کی تھی، جس پر اماں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں جگڑتے ہوئے میرے منہ پر جوتے برسانا شروع کر دیے۔ اچانک کمرے میں میری خالہ آئیں اور ایک جھٹکے سے میری اماں کے ہاتھ تھام لیے۔ رخسانہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بیچاری مر جائے گی، میری خالہ نے مجھے بچاتے ہوئے کہا، جس پر اماں اور غصے میں آ گئیں اور مجھے برا بھلا کہنے لگیں۔ ارے تم نہیں جانتی راشدہ، اس کل موہی کے روز کے ڈرامے ہیں، یہ نہیں مرتی، یہ اس کو مزہ آتا ہے میری مار کھانے میں۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ، آج تو میں اس کو کسی صورت بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اماں یہ کہتے ہی ایک بار پھر سے آگے بڑھیں، لیکن خالہ نے میرے سامنے میری ڈھال بنتے ہوئے اماں کو کندھوں سے پیچھے کی جانب دھکا دیا، جس پر اماں نے حیرانگی سے خالہ راشدہ کی طرف دیکھا۔ بس کرو رخسانہ، تمہاری سگی بیٹی ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو بخار ہے تو ایک بار دیکھ تو اسے، اس کا چہرہ تو دیکھو۔ ایک بار خالہ نے ترس کھاتی نظروں سے میری طرف دیکھا اور میرے پاس ہی بیٹھ کے میرا ہاتھ سہلانے لگی۔ آنسو بے آواز میری آنکھوں سے جاری تھے۔ خالہ نے مجھے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ تو پھر ایسا کرو، اس بدبخت کو اٹھاؤ اور اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، میری جان تو چھوٹ جائے نا اس سب سے، اماں نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، جس پر خالہ نے افسوس بھری نگاہوں سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں یہ کہتی دروازہ پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد خالہ نے مجھے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا دیا، پانی کا گلاس بھر کر میری طرف کیا۔ میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے نم آنکھوں سے وہ گلاس تھاما اور اسے پینے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک میں پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری حالت سے تقریباً تمام لوگ ہی واقف تھے، سب جانتے تھے کہ میری اماں مجھے بہت مارتی ہیں اور میری کسی بات پہ یقین نہیں کرتی۔ بہت سے لوگ میری اماں کی اس غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے تکلیف پہنچا جاتے تھے، لیکن میں خاموشی سے یہ سب سہنے پر مجبور تھی۔ میری اماں شروع سے ہی ایسی نہیں تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، لیکن بچپن میں ایک غلطی جو انجانے میں مجھ سے ہو گئی تھی، جس کا غصہ ابھی تک وہ دل میں دبائے بیٹھی تھی اور آج تک مجھے اس کی سزا دے رہی تھی۔ وہ ہر بار ایسا راستہ اپناتی جس سے مجھے اپنی ذات سے نفرت ہو جائے، لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ میں اپنے وجود کو ختم کر پائی تھی، نہ میں خود سے نفرت کر پائی تھی۔ جب میرا دل غبار سے بھر جاتا تو میں مصلی بچھا کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتی اور سجدے میں رو رو کر اس سے اپنی زندگی کی بہتری کی دعائیں کرتی، لیکن شاید ابھی یہ سب میرے مقدر میں نہیں تھا۔
اللہ نے شاید میری آزمائش تھوڑی لمبی رکھی تھی، جس پر مجھے ثابت قدمی سے کام لیتے ہوئے اللہ پر پورا یقین رکھنا تھا۔ خالہ نے مجھ سے پانی کا گلاس لیا اور کہنے لگی، تم یہیں رہو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے جب وہ اٹھیں تو میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ خالہ آپ نہیں جائیں، مجھے ناشتے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہیں رہ لیں تھوڑی دیر میرے پاس۔ آنسو ایک بار پھر میری آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ مجھے خوف تھا کہ خالہ کے جانے کے بعد پھر اماں سے کہیں سے آ جائے گی اور مجھے مارنے پیٹنے لگے گی۔ میں پہلے ہی بخار میں مبتلا تھی اور اوپر سے مار نے مجھے بے جان سا کر دیا تھا۔ خالہ میرا ڈر سمجھتے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئیں اور میرا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہنے لگیں، دیکھو عائشہ، جب تک تم بہادر نہیں بن جاؤ گی تمہاری ماں تم پر ایسے ہی ظلم برستی رہے گی۔ وہ تم پر اعتبار نہیں کرتی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کا اعتبار جیت لو۔ اگرچہ وہ تمہاری سگی ماں ہے، لیکن وہ سلوک تم سے سوتیلی ماؤں سے بھی زیادہ برا کرتی ہے۔ خالہ نے سنجیدگی کو اختیار کرتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اس بات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن خالہ، میں ایسا کیا کروں کہ ان کو مجھ پر یقین ہو جائے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یاد کرنے کی کوشش کرو کہ اس وقت وہ کہاں کون کون تھا، کس نے تمہیں وہاں دیکھا تھا؟ تو حیدر کے ساتھ، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہاں لوگوں کی گواہی تمہاری تکلیف میں تھوڑی کمی ضرور کر دے گی۔ خالہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن خالہ، میں اگر یہ سب کر بھی لوں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اماں تو پھر بھی مجھ پر کبھی یقین نہیں کریں گی۔ آپ تو جانتی ہیں نا، حیدر بھائی صرف گھر تک چھوڑنے آئے تھے مجھے۔ میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ خالہ نے مجھے کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا، میں سب جانتی ہوں، تم اللہ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خالہ نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، خالہ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ یوں ہی ان کے سینے سے لگے میں نے کہا، ہاں پوچھو، کیا میں سچ میں بری ہوں؟ اس سوال پر خالہ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموش رہیں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھے خود سے الگ کیا اور کہا، زیادہ سوچو مت تم، میں نے تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ جب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی ہیں، ایسے جیسے وہ کسی بات پر ضبط کر رہی ہوں۔ ان کی اس حالت کو میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بریڈ کراؤن سے ٹیک لگائی اور اپنی آنکھیں موند لیں اور اپنے ماضی میں گھلنے لگی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 7 سال کی تھی اور میرا بھائی عمیر 4 سال کا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں میں بہت پیار تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اگرچہ ہم چھوٹے تھے، لیکن اس سب کے باوجود ابھی ایک دوسرے کے ہم بہترین دوست تھے۔ یہ گرمیوں کی بات تھی جب بابا ہم سب کو دادی کے گھر لے گئے۔ وہاں سب موجود تھے، میری پھوپھیاں، میرے تائے، میرے چاچا، دادی، دادا، میرا پورا خاندان تھا۔ ہم سب نے وہاں جا کر بہت انجوائے کیا تھا۔ سبھی بہت پیار کرنے والے تھے۔ میرے بابا چونکہ گورنمنٹ آفیسر تھے تو ان کا ٹرانسفر آئے دن کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے انہیں اپنے والدین کے گھر جانے کا موقع بہت کم میسر آتا تھا۔ لیکن جب اس بار گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو ابا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر پر ضرور لے جائیں گے۔ جب ہم وہاں پہنچے اور وہاں اپنے جیسے بچے دیکھے تو ہم بچوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہمارا دن کھیلنے سے شروع ہوتا تھا اور کھیل پر ہی ختم ہوتا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔
لیکن ایک دن ایسا حادثہ پیش آیا جس نے سب کی زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دادی کے گھر اچانک سے لائٹ چلی گئی تھی اور تمام بچے گرمی سے بچنے کے لیے گھر کی چھت پر چلے گئے تھے۔ چونکہ گاؤں کے مکانوں کی چھت اکثر کچی ہوتی ہے اور چھت کی دیواریں چھوٹی، ہم بچے وہاں جا کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے وہاں کھیلنے کا آغاز کر دیا تھا۔ رات میں بہت تیز بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے مٹی بہت چکنی ہو چکی تھی اور پاؤں کی گرفت اس پہ پکی نہ رہتی تھی، جس کی بنا پر پاؤں پھسل جاتا تھا۔ کیونکہ وہ تمام بچے اس ماحول کے عادی تھے تو انہیں چلنے اور بھاگنے میں کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، لیکن مجھے اور عمیر کو اس میں چلنا بہت کٹھن لگ رہا تھا۔ ایسے میں نے عمیر کو لیا اور چھت کی دوسری طرف بنی چھوٹی دیوار کے قریب بٹھا دیا اور اسے کہا کہ وہ یہاں سے کھیتوں کا منظر دیکھے اور لطف اندوز ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس چکنی مٹی پہ عمیر پھسل جائے اور اسے چوٹ لگے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں جس حادثے سے عمیر کو بچا رہی تھی اس سے بڑا حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا اور زندگی بھر کا پچھتاوا مجھے دے گیا۔ عمیر گاؤں کی زندگی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، اس کے لیے ہر چیز نہیں تھی۔ شہر میں ہم پوش علاقے میں رہتے تھے تو وہاں اس طرح کی کھیتوں اور بھینسوں کو دیکھنے کا اتفاق نہ مجھے ہوا تھا اور نہ ہی کبھی عمیر کو۔ اب یہاں وہ کسان کو زمین پر بھینسوں کے ذریعے ہل چلاتا ہوا دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہا تھا۔ ہم سب بچے کھیلنے میں مصروف تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کب عمیر کی یہ خوشی ایکسائٹمنٹ میں بدل گئی اور وہ اس چھوٹی دیوار پر ہاتھ رکھے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دیوار پر بامشکل عمیر کے ٹخنے جتنی تھی۔ جب وہ جوش میں آ کر اچھلنے لگا تو اچانک ہی اس گیلی مٹی سے عمیر کا پاؤں پھسلا اور وہ چھت سے نیچے دوسری کی جانب گر گیا۔ عمیر کے گر جانے کی خبر میرے والدین پہ پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ وہ کچھ اونچائی سے نہیں بلکہ پوری ایک منزلہ اونچائی سے نیچے گرا تھا۔ عمیر صرف 4 سال کا تھا اور اس کا خون بہت بہہ گیا تھا۔ اس کے گرنے کا سنتے ہی میرے والدین بھاگے اور گھر کے پیچھے جانب گئے جہاں عمیر گرا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میری والدہ تو صدمے سے نیم پاگل ہو گئی تھی۔ میرے والد سکتے میں آ گئے تھے۔ میرے تایا نے آ کر عمیر کو اٹھایا اور ہسپتال کی جانب لے کر بھاگے، کیونکہ یہ گاؤں تھا اور یہاں پہ ہسپتال بھی سرکاری تھے تو علاج نہ ہونے کے برابر تھا۔ طبی امداد بھی عمیر کو ٹھیک سے نہیں مل پائی تھی اور نہ ہی اس کا خون رکا، اس کو آکسیجن نہ لگایا گیا اور نہ ہی ہمیں کوئی ایمبولینس دیا گیا جس میں ڈال کر عمیر کو شہر کے کسی ہسپتال تک لے جایا جاتا۔ ڈاکٹرز کی لاپرواہی نے عمیر کی حالت کو مزید نازک بنا دیا تھا۔ میرے چاچا اور تایا اس صورتحال کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے فوراً سے پہلے عمیر کو گاڑی میں ڈالا اور شہر کی جانب لے کر بھاگے، لیکن سب بے سود رہا۔ عمیر میرا وہ چھوٹا پیارا سا بھائی شہر کے ہسپتال میں پہنچنے سے پہلے راستے میں دم توڑ گیا۔ یہ خبر میرے والدین کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے سہانے روح ثابت ہوئی تھی۔ وہ گھر جو خوشیوں کا گہوارہ تھا اچانک ہی اس گھر میں صف ماتم بچھ گیا تھا۔ ہمارا ہنستا کھیلتا خاندان اچانک سے ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا حادثہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے رونما ہو جائے گا۔ میں اس سب کی ذمہ دار خود کو بھی سمجھ رہی تھی، کیونکہ اماں کی حالت اور ابا کی خاموشی نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ عمیر کی تدفین ہو چکی تھی۔ اماں اور ابا گمسم سے بیٹھے تھے۔ جب میں اماں کے پاس گئی اور اچانک رونے لگی، میری ماں نے مجھے دیکھ کر گلے سے لگایا اور خاموش کروانے لگی، لیکن میرے دل کا بوجھ مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس لیے میں نے آہستہ آہستہ سب بتانا شروع کیا
کہ دیوار کے پاس میں نے ہی اسے بٹھایا تھا اور اس کا دھیان نہ رکھ پائی بلکہ کھیل میں مصروف ہو گئی۔ یہ بات سنتے ہی میری ماں جہاں مجھے سینے سے لگائے بیٹھی تھی اچانک خود سے دور کیا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتی انہوں نے زمین سے اپنا جوتا اٹھایا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر میرا چہرہ بلند کیا اور اس پر جوتے برسانے لگی۔ میں روتی جا رہی تھی، ان سے معافی مانگتی جا رہی تھی۔ میری ماں کی یہ حالت دیکھ کر وہاں مجھے تمام لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ ابا نے میری والدہ کو پکڑ کر مجھ سے دور ہٹایا اور صبر کرنے کی تلقین کرنے لگے۔ میں صبر کروں، آخر کیسے صبر کروں؟ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے۔ شفیق اور میری بدقسمتی تو دیکھیے، میرے بیٹے کو مارنے والی میری اپنی ہی بیٹی اور عمیر کی سگی بہن ہے۔ کیا بگاڑا تھا میرے بیٹے نے تمہارا؟ کیوں کیا تم نے یہ سب عمیر کے ساتھ؟ کس چیز کا بدلہ لے رہی ہو تم؟ اماں اچانک سے ایک بار پھر روتے ہوئے چیخنے لگی، چلانے لگی تھی۔ ابا اماں کی باتوں پر بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ جب بہت اچانک ہی اماں اٹھیں اور ایک بار پھر مجھے مارنے لگیں۔ ارے بھابھی، یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ؟ مر جائے گی، وہ رحم کریں اس پر۔ اور یہ سب جو کچھ بھی ہوا اس پر صبر کریں کہ اللہ کی یہی رضا تھی اور عمیر کی زندگی بھی اتنی ہی تھی۔ میرے چاچا نے میرے سامنے کھڑے ہو کر میری ڈھال بنتے ہوئے کہا اور اماں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر سمجھانے لگے، اگر تمہارا بچہ بھی تمہاری اپنی اولاد کی وجہ سے مر جائے تو کیا تم اس پر رحم بھی کرو گی اور ایسا ہی رویہ اختیار کرو گے اور اس اولاد کو معاف کر دو گے؟ سب بھول جاؤ گے، مرنے والا یاد نہیں آئے گا۔ اماں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، جس پر چاچا نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ہاں معاف کر دوں گا لیکن وقت لگے گا۔ اس پر اماں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے ابھی سے ہی یہ سب کچھ بھول جانے کی اور صبر کرنے کی تلقین کر رہے ہو، لیکن خود تمہیں معاف کرنے میں اور آگے بڑھنے میں وقت لگے گا، کیوں؟ بتاؤ مجھے۔ اماں سوالیہ نظروں سے چاچا کی طرف دیکھ کر سوال پوچھ رہی تھی۔ چاچا نے اپنی نظریں جھکا دی تھی۔ اماں نے اپنی آنکھوں کی اور نخوت سے میری طرف دیکھا۔ آسان نہیں ہوتا یہ سب، اور شفیق مجھے آج ہی واپس جانا ہے۔ اب میں مزید یہاں پر نہ رکنا چاہتی ہوں اور نہ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اماں نے اچانک ہی اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ سب اماں کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے، کیونکہ ابھی عمیر کے کل کا ختم باقی تھا، لیکن اماں آج ہی واپس جانے کی بات کر رہی تھی۔ ابا نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اماں، میں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ باری باری سب گھر والوں نے جب اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تو اچانک ہی اماں پھٹ پڑی۔ یہ صرف عائشہ کی غلطی نہیں تھی، بلکہ عمیر کے مرنے پر اور سب نے اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ اسے شہر کے ہسپتال اسی وقت لے کے جایا جا سکتا تھا، لیکن آپ لوگوں کے نام نہاد بیٹوں نے عمیر کی زندگی کو تماشا بنا دیا۔ کبھی باہر سے اٹھا کر گھر میں لا رہے ہیں اور علاج کرنے کی کوشش کریں، اور کبھی سرکاری ہسپتالوں میں لے کر دھکے کھا رہے ہیں۔ وہ 4 سال کا بچہ جس کا اتنا خون بہہ چکا تھا، میں کہتی رہ گئی اسے خون کی ضرورت ہے، اسے ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں شہر چلے جانا چاہیے، لیکن نہیں، ان سب نے مل کر ایک سازش کے تحت میرے عمیر کو مجھ سے چھین لیا۔ عائشہ تو صرف ایک وجہ بنی، لیکن اصل کھیل تو ان سب نے کھیلا میرے ساتھ، میرے لختے جگر کو چھین لیا۔ اماں یہ کہتے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب سننے کے بعد ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ابا نے اماں کو کندھوں تھامتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش کی، جس پر اماں نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہنے لگیں، بس اب بہت ہو گیا، آپ کو اس گھر میں رہنا ہے تو رہیں، آپ کو اس گھر کے رہنے والے لوگوں سے تعلق رکھنا ہے تو بے شک رکھیں، لیکن آج کے بعد
میں یہاں نہیں آؤں گی اور نہ ہی میری بیٹی اس گھر میں آئے گی، اماں نے مستحکم لہجے میں کہا اور پھر کمرے میں چلی گئیں۔ اماں کے اس فیصلے پر سب حیران تھے۔ دادوں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ماں نے نہ سنی۔ اماں کے جانے کے بعد سب نے بابا کو دیکھا، لیکن ابا بھی خاموش تماشائی بنے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کے مختلف طریقے سے سمجھانے کے بعد ابا نے اپنا سر اٹھا اور نم آنکھوں سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگے، اپنا بیٹا کھو چکا ہوں میں، اب اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ میں اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو کھو دوں۔ میری ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ہماری زندگیوں میں مزید زہر نہ گھولیں اور ہو سکے تو یہ رابطے وغیرہ ختم کر دیں۔ ابا یہ کہتے ہی وہاں سے چل پڑے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ ایک لمحے میں سب رشتے ناتے توڑ دیے تھے اور اس میں سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا تھا۔ میں اپنے ددیال والوں سے ملنے رہنا چاہتی تھی، لیکن ایک حادثے کو بنیاد بنا کر اماں سب ختم کر دیں گی اور ابا بھی اس بات پہ راضی ہو جائیں گے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اس بات کا۔ میں تو تب تک شاک کے عالم میں رہی جب تک اپنے گھر نہیں پہنچ گئی۔ عمیر کی موت کا صدمہ ابھی دور نہیں ہوا تھا کہ اپنے ددیال والوں سے جدائی کا غم بھی زندگی میں آ چکا تھا۔ دن میں مہینوں میں بدلے اور مہینے سال میں بدلے، لیکن میری زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا اور نہ ہی اماں نے اپنا رویہ مجھ سے بدلا۔ ابا مجھے اکثر سمجھاتے رہتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں ایک بار پھر سے پہلے کی طرح پیار کرے گی۔ ابھی وہ غم میں ہے، اسے تھوڑا وقت دو۔ میں بچی تھی، ہمیشہ ابا کی باتوں میں آ جاتی تھی اور اماں کی ہر ممکن طریقے سے ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پہلے کی طرح اب اماں کے چہرے پر وہ خوشی مجھے اپنے لیے محسوس نہیں ہو پاتی تھی اور یہ بات مجھے بہت غمگین کر دیتی۔ بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑی ہو گئی تھی میں، اور جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو گھر کے کاموں کی ذمہ داری خود بخود میرے کندھوں پر آ گئی۔ میں خاموشی سے اماں کا ہر کام کرتی، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن اماں ہر بات میں کیڑے نکالتی۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آن پہنچا جب اماں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ پہلے بھی مجھے بہت ڈانٹتی تھی، لیکن ہاتھ انہوں نے کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن اب ان کا یہ مارنے والا رویہ مجھے خوف زدہ کر دیتا تھا۔ ابا نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں اختلاف رہنے لگے۔ اب اماں ابا سے بھی بات نہیں کرتی تھی اور انہیں بھی عمیر کی زندگی کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ اس وجہ سے ابا نے گھر آنا ہی کم کر دیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اماں کو طلاق نہیں دے پائے تھے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میری خالہ امریکہ سے واپس لوٹ رہی تھی۔ میں نے انہیں بہت کم دیکھا تھا۔ وہ کبھی کبھار پاکستان آیا کرتی تھیں، اور جب اس بار وہ پاکستان آئیں تو انہیں کسی رشتہ دار سے معلوم ہوا کہ رخسانہ اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ ابھی تک اپنے 18 سال پہلے مرے ہوئے بیٹے کا سوگ مناتی ہے، اور جب زیادہ غمگین ہو جاتی ہے تو اپنی بیٹی کو مارنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا شوہر اب اسے دور دور رہنے لگا ہے۔ یہ تمام باتیں جب خالدہ راشدہ کے کانوں تک پہنچیں تو انہوں نے ہمارے گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب گھر آئیں تو اماں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے سالوں بعد اماں کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ ابا بھی واپس آ گئے تھے۔ ان دونوں کی خوشی دیکھ کر مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی اور دلی طور پر میں سکون محسوس کر رہی تھی۔
کہ شکر ہے اللہ کا جس نے میری دعائیں سن لیں۔ خالہ نے کچھ دن یہیں رہنے کا فیصلہ کیا، جس پر اماں اور ابا خوشی سے راضی ہو گئے۔ کچھ دن تو اماں کا رویہ بالکل ٹھیک رہا میرے ساتھ، ان کے آنے سے میرے ساتھ بھی بہت اچھے سے بات کرنے لگی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ دوبارہ اپنی روٹین پر آ گئیں تو میرا خوشحال خاندان کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ خالہ راشدہ اکثر اماں کو مجھے مارتے دیکھتی اور میری ڈھال بن جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اماں کو خالہ سے بھی نفرت ہونے لگی اور وہ انہیں بھی اپنا دشمن سمجھنے لگیں۔ ایک دن اتنی لڑائی ہوئی کہ اماں نے خالہ کو اپنے گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ خالہ کو امی کے رویے نے بہت دکھی کر دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو بار بار پیچھے دھکیل رہی تھی۔ میں جب خالہ کے پاس گئی تو وہ اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ خالہ آپ کو کیا ضرورت تھی میری وجہ سے اماں سے لڑنے کی؟ میں نے روندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ خالہ نے بامشکل مسکراتے ہوئے کہا، ارے ہم بہنیں ہیں، لڑیں گے نہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم دونوں بہنیں ہیں؟ اور تم اتنا مت سوچو، لڑنا تو تمہاری اماں کی پرانی عادت ہے۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے بات ٹال دی تھی۔ میں جانتی تھی اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن پھر بھی خاموش رہی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ خالہ اپنے گھر چلی گئیں اور میری زندگی میں ایک بار پھر خیزاں آ گئی۔ اماں اور خالہ کی لڑائی کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اب میری امید ٹوٹنے لگی تھی، کیا خالہ دوبارہ میری زندگی میں آئیں گی؟ لیکن پھر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ سب کچھ بہتر جاننے والا ہے۔ کچھ وقت گزرا کہ ایک دن خالہ میرے گھر کے دروازے پر مٹھائی کے چند ٹوکرے اور تحائف لیے چند لوگوں کے ساتھ موجود تھی۔ میں خالہ کی یہ تیاری دیکھ کر بہت حیران تھی اور اتنے عرصے کے بعد انہیں دیکھ کر خوش بھی تھی۔ خالہ نے آتے ہی مجھے گلے سے لگایا، میرا ماتھا چوما اور مجھے لیے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ان کی بیٹی آسرا نے ایک ٹوکری لائی اور اسے بیڈ پر رکھتے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے نہ سمجھی سے خالہ کی جانب دیکھا۔ خالہ نے اس ٹوکری سے ایک خوبصورت سا سوٹ نکالا اور مجھے دیتے ہوئے کہنے لگیں، جاؤ عائشہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ لیکن خالہ، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی پوچھتی، خالہ نے کہا، صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ میں خالہ کی اتنی جلد بازی دیکھ کر تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر میں جلدی سے اس سوٹ کو تھامتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں بالکل تیار کھڑی تھی۔ خالہ میری بلائیں لینے لگی تھی کہ اتنے میں باہر سے کسی نے آواز دی کہ مولوی صاحب چلتے ہیں مولوی صاحب۔ میں اب حیرت سے خالہ کو دیکھنے لگی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ خالہ نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ میں نے تمہارے باپ سے تمہارے رشتے کی بات کی ہے، مجھے تم بہت پسند ہو، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اچانک ہی یہاں آؤں اور تمہیں سرپرائز دوں۔ تم خوش رہو گی علی کے ساتھ، خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بے ربط سے جملے بولے تھے، خوشی سے ان کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے خالہ جان کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، خالہ کیا علی خوش ہیں؟ اس پر خالہ نے اس بات میں سر ہلایا کہ اسی کی رضامندی پر میں یہ رشتہ لائی ہوں۔ اب تم زیادہ سوچو مت اور جلدی سے باہر آ جاؤ۔ خالہ نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ میں جب باہر آئی تو میں نے اماں اور ابا کی طرف دیکھا۔ ابا مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میرے پاس آتے ہی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور دعائیں دیں، جبکہ اماں ایک طرف منہ بنائے کھڑی تھی۔ میرے پاس جانے پر بھی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ اس پر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں نے پھر بھی ان کا ہاتھ چوما اور ان سے اپنے نہ کردہ گناہ کی معافی طلب کی۔ اس کے بعد پھر میں ابا کے ساتھ علی کے پہلو میں جا بیٹھی۔
کچھ دیر کے بعد میں عائشہ شفیق سے عائشہ علی بن چکی تھی۔ میری زندگی میں بدلاوا اتنا اچانک آ گیا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میرے بابا نے خالہ کے اصرار کرنے پر اسی دن میری رخصتی کر دی تھی۔ اس گھر سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، بہت یادیں جڑی تھیں میری اس گھر سے۔ ابا کی آنکھیں نم تھیں، میں ان کے سینے سے لگ کر بہت روئی، اور جب اماں کی طرح بڑھ تو رک گئی، لیکن رک جانے پر اماں نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ایک قدم آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے مجھے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگیں۔ اس دن میں اور اماں بہت روئے تھے۔ برسوں کا غبار تھا جو ان آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ نفرت کی دیوار ڈھا چکی تھی اور ماں بیٹی کا خوبصورت رشتہ ایک بار پھر سے قائم ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں امریکہ آ گئی۔ علی میرا بہت خیال رکھتے تھے، خالہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اتنے اچھے خاندان میں آنے کے بعد میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ اب اماں بھی مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی، میرا حال احوال پوچھتی تھی۔ اماں کا یہ رویہ مجھے بہت خوشی دیتا تھا۔ یہ سب میری دعاؤں کا نتیجہ تھا اور اللہ پر مضبوط توکل کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے میری ماں کا دل میرے لیے نرم کر دیا تھا، مجھے علی کی صورت میں اتنا نیک ہم سفر دیا، اور خالہ کی شکل میں ایک اور ماں دی تھی جو میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں ان سب کے لیے جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور وہ میٹھا پھل آپ کو تبھی ملتا ہے جب آپ سخت آزمائش میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ پر پورا توکل رکھتے ہیں۔